حضرت حسن بصری وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے دو ایسے آدمیوں کے بارے میں آپ سے دریافت کیا جن میں سے ایک کا معمول یہ تھا کہ وہ فرض نماز پڑھ کر بیٹھ جاتا اور لوگوں کو اچھی باتیں بتلاتا اور دین کی تعلیم دیتا۔ دوسرے صاحب کا حال یہ تھا کہ وہ دن کو برابر روزہ رکھے اور رات کو کھڑے ہو کر نوافل پڑھتا۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، ان دونوں میں سے افضل اور اعلیٰ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ عالم جو فرض نماز ادا کرتا ہے پھر لوگوں کو دین اور نیکی کی باتیں سکھانے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، اس کو اس صائم النہار اور قائم اللیل عابد کے مقابلے میں، یعنی وہ شخص جو دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے یعنی نوافل ادا کرتا ہے، اس عابد پر اسی طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح تم میں سے کسی ادنا آدمی پر مجھے فضیلت حاصل ہے۔ یہ مسند دارمی میں حدیث ہے۔ اور حضرت حسن بصری سے ایک اور روایت ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے کو اس حالت میں موت آ جائے کہ وہ اس نیت سے علم دین کی طلب و تحصیل میں لگا ہوا ہو کہ اس کے ذریعے سے اسلام زندہ کرے، تو وہ جنت میں اس کے اور پیغمبروں کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے، وہ بھی اسی طرح ایک حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ علم جس سے اللہ کی رضا چاہی جاتی ہے، یعنی دین اور کتاب و سنت کا علم، اگر اس کو کوئی شخص دنیا کی دولت کمانے کے لیے حاصل کرے تو وہ قیامت میں جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا۔ ہے تو دنیا کا علم دین کا بھی اور کتاب و سنت کا علم ہے، وہی علم دین کا علم، لیکن نیت خراب ہے، صرف دنیا بنانے کے لیے ہے، تو قیامت کے دن وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ تو اگر کسی کی نیت ہے دین کو پھیلانے کے لیے، ترقی دینے کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے، لوگوں کو باعمل بنانے کے لیے، لوگوں کی تربیت کے لیے کہ وہ اللہ کی یاد میں لگ جائیں، تو پھر اس کا درجہ بہت بلند ہے، جیسا کہ آپ سن چکے کہ نبیوں میں اور ان بندوں میں ایک درجے کا فرق ہے۔ پھر عابد پر بھی آپ نے فرمایا، ایسے ہی ہے جیسے میرا درجہ تمہارے میں سے کسی ادنا آدمی پر جو مجھے فضیلت ہے، یہ اس آدمی کو فضیلت ہے۔ پھر وہ عابد پر بھی اس کی فضیلت بتائی کہ جو دن اور رات عبادت کرتا رہتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو نوافل پڑھتا ہے، تو اس پر بھی فضیلت بتائی آپ نے کہ ایسے ہے جیسے میری فضیلت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام کو اچھی طرح سے اچھی نیت کے ساتھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔